اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر یلغار کو آج چھٹا روز، لیکن حملوں کی شدت میں کمی کے بجائے ہولناک اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ اب تک ایران کے اندر 2000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے مطابق وہ تہران پر 5000 سے زیادہ بم پھینک چکے ہیں، لیکن بات صرف زمین اور فضا تک محدود نہیں رہی۔ گزشتہ روز امریکی نیوی نے ایرانی بحری جہاز کو بحر ہند میں تباہ کر دیا، اور آج ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک امریکی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل کا حتمی ہدف کیا ہے اور ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، اسی دوران انڈیا کی وضاحت کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ انڈین بندرگاہیں استعمال نہیں کر رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کی فوجی طاقت کے سامنے ایران کی جوابی کارروائیاں، بی بی سی کا تجزیہ کہ دونوں کی اب تک وار اسٹریٹجی کیا ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے اور اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے خلاف مزید حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی دارالحکومت تہران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وہیں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی ٹینکرز کو تباہ کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے سربراہ کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں تقریباً 20,000 بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ تہران کے علاوہ قم اور اصفہان میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی مہلک فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان نئی جھڑپوں کے باعث 80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایران نے خطے کے ممالک میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور قطر، بحرین اور دبئی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ بحرین نے کہا ہے کہ اس نے 2 ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے امریکی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے سے متعلق ایرانی سرکاری ٹی وی پر ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں کہا گیا کہ اسلامی انقلابی گارڈز نے جہاز کو پرشین گلف کے شمال میں میزائل سے نشانہ بنایا اور اس وقت وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ IRGC نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، جو خلیج کو بحر ہند سے ملاتی ہے۔ اس جنگ میں اب تک جس طرح کی کارروائیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے کہ دونوں جانب کی حکمت عملی اور مقاصد کیا ہیں۔ بی بی سی کے سیکیورٹی تجزیہ کار گورڈن کریرا اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جنگ کس طرح لڑی جا رہی ہے۔ جنگ کے چھٹے دن دونوں طرف کی حکمت عملی اب واضح ہو رہی ہے۔ ہر فریق دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دباؤ ڈالنے کے مختلف حربے اپنا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں، جن میں شروع میں سپریم لیڈر جیسے رہنماؤں اور فوجی اہداف جیسے فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچر شامل ہیں۔ بی بی سی ویریفائی کی یہ تصاویر ایران کے ایک فضائی اڈے زیدان کی ہیں۔ انہوں نے تہران میں سیکیورٹی کے کچھ مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کے لڑنے کی صلاحیت کو کمزور کیا جائے، خاص طور پر اس کے میزائل لانچ کرنے کی طاقت کو، اور شاید حکومت کے گرنے یا ہٹانے کا راستہ کھولا جائے۔ ایران نے جواب میں خلیج کے پار میزائل اور ڈرون فائر کیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زیادہ تر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس نے معاشی اہداف جیسے آئل ریفائنریاں اور دبئی کے ایک ہوٹل پر بھی حملے کی کوشش کی ہے۔ ایران کا مقصد خلیجی ممالک پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔ تاہم ایران کے پاس کتنے ہتھیار باقی ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک تنگ اور اہم سمندری راستہ ہے جو تقریباً 30 میل سے بھی کم چوڑا ہے۔ دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ عام طور پر یہاں سے گزرتا ہے۔ ایران کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ راستہ تقریباً بند ہونے کے قریب ہے۔ جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 100 جہاز یہاں سے گزرتے تھے، لیکن اب یہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس کی بحریہ جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے۔ اس تھکا دینے والی جنگ میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران کے میزائلز اور ڈرونز ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اپنے دفاعی میزائل ختم ہو جائیں، اور کیا ایران بمباری برداشت کر کے اسرائیل اور امریکہ کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے تجزیہ کار ڈاکٹر قندیل عباس۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایران کی صورتحال سے نکلنے کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، ایران نے میرا خیال ہے اس وقت
فیملی یہ بنائی ہے کہ وہ اب ایران کی سرزمین کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے صرف اوفنس لانچ کر رہے ہیں، اور اس اوفنس کے ذریعے ان کا نظریہ یہ ہے اس وقت جذباتیت کے انداز میں کہ وہ اپنے نظریے کو بچائیں گے، اور اس بنیاد پر انہوں نے ڈو اور ڈائی کی پالیسی اختیار کی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے یہ ہے کہ جو مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی وہ بالکل واضح ہو گئی ہے، کیونکہ ہزاروں ٹن بارود ایران کے اوپر برسانے کے باوجود وہ اپنے اصل ہدف سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ٹاپ جو اپنے اہداف تھے، یعنی ایران کی ٹاپ ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ کو تو ہٹا دیا ہے، لیکن رجیم چینج کا جو ان کا پلان تھا اس سے وہ بہت دور نظر آ رہے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہتھیاروں کا اب استعمال ہے اس میں لاگت بھی اور ہتھیاروں کی تعداد بھی وہ ایران کی فیور میں نظر آتی ہے۔ ایران کے پاس کم از کم اس وقت 50,000 میزائل ہیں، جس میں لانگ رینج میزائل کی تعداد 10,000 ہے، لیکن جنگی علاقے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے میزائلوں کی تعداد صرف 800 سے لے کر 1000 میزائل ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پیٹریاٹ اور ٹوماہاک میزائل ہیں وہ 1 ملین سے لے کر 3 ملین تک ان کی قیمت ہے، جبکہ ایرانی میزائلوں کی قیمت صرف $2 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ تک ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیں، یہ جو خلیجی ہمسایوں پر میزائل حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو کیا یہ ممالک ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ یہ ممالک ڈائریکٹ ایکشن لیں ایران کے خلاف؟ کیونکہ آج تو انہوں نے آذربائیجان پر بھی حملہ کر دیا ہے، آذربائیجان ایئرپورٹ پر۔ مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ایران نے ایک تو ان کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اصل ہدف ان کا ہمسایہ ممالک نہیں ہے بلکہ امریکن یا اسرائیلی بیسز ہیں، اور جہاں سے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ایران پہ فائر ہوگا اس کو جواب وہیں پر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ بعض جگہوں سے شاید حزب اللہ کی جانب سے یا علاقے کی دوسری طاقتوں کی طرف سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں، جیسے قبرص پہ ہونے والے اٹیک کو برطانیہ نے مان لیا کہ وہ ایران کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹ یہ کنٹریز انوالو ہونے کے قابل نہیں ہے ایران کے ساتھ، اس لیے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ ٹکراؤ میں آتی ہے تو ایران کو بہانہ مل جائے گا کہ وہ ان خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر کو بھی ادب بنائے۔ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایران اب ڈو اور ڈائی کو تو وہ ڈائریکٹ ان ممالک کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران سوشل میڈیا پر اس دعوے پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملوں کے لیے انڈین بندرگاہیں استعمال کر رہا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ دعویٰ ایک امریکی ٹی وی چینل ون امریکن نیوز نیٹ ورک کے ایک انٹرویو میں سامنے آیا تھا، جہاں سابق امریکی فوجی کرنل ڈگلس میکگریگر نے کہا کہ امریکی افواج مبینہ طور پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے انڈین بحری بندرگاہیں استعمال کر رہی ہے، کیونکہ ان کے بقول امریکی اڈے اور بندرگاہی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ بات نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ روایتی میڈیا پر بھی تیزی سے پھیلی، اور سوال یہ اٹھنے لگے کہ کیا انڈیا اس جنگ میں امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ سابق امریکی فوجی کرنل ڈگلس کے بیان پر انڈیا میں رد عمل اور حکومت کے موقف کے بارے میں دلی سے شکیل اختر تفصیلات بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کا انٹرویو آنے کے بعد انڈیا میں اپوزیشن جماعتیں اور دفاعی ماہرین مودی حکومت سے سوال کرنے لگے کہ کیا انڈیا نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنے بحری اڈوں کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ انڈیا نے اس کی سخت تردید کرتے ہوئے کرنل ڈگلس کے دعوے کو بے بنیاد اور فرضی کہہ کر پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی فیکٹ چیک سائٹ پر کرنل ڈگلس کے انٹرویو کی اسکرین شاٹ لگا کر اس پر فیک یعنی جھوٹی خبر کی مہر لگا دی گئی ہے۔ انڈین حکومت نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد اور جھوٹی خبروں پر توجہ نہ دیں اور نہ ہی اس طرح کی پوسٹ کو شیئر کریں۔ انڈیا نے اپنی بندرگاہوں کے استعمال کی تردید ایک ایسے وقت میں جاری کی ہے جب گزشتہ دنوں امریکہ کی ایک آبدوز نے ایک ایرانی جہاز کو سری لنکا کے نزدیک سمندر میں تباہ کر دیا۔ یہ جہاز انڈیا کی دعوت پر ایک بین الاقوامی پروگرام میں شرکت کے بعد ایران لوٹ رہا تھا۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی ختم کروانے کے لیے روس، ترکی اور چین نے دونوں کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والے سرحدی جھڑپوں میں دونوں جانب جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی پشتو کے مطابق گزشتہ شب بھی مشرقی اور جنوب مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پکتیا، جبکہ جنوبی قندھار اور کابل میں ڈیورن لائن کے قریب طالبان اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس ماہ سے افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے شہریوں کو اسٹوڈنٹ ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ افغان شہریوں کے لیے اسکل ورک ویزے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ویزوں کے مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر غلط استعمال کے باعث اٹھایا جا رہا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ نیپال میں ووٹر ایک اہم عام انتخابات میں اپنا حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے ان اینٹی کرپشن پروٹیسٹ کے دوران حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ یہ انتخابات ملک کے مستقبل کی سمت کا تعین کریں گے۔ انتخابات میں بدعنوانی، بے روزگاری اہم مسائل رہے ہیں۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے امریکی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوراً عراق چھوڑ دیں۔ ملک کے شمال میں خود مختار کردستانی علاقے میں امریکی تنصیبات اور کرد اپوزیشن گروپس پر حملے کے بعد اس علاقے کو بھی ایران کے ساتھ جاری جنگ میں گھسیٹ لیا گیا ہے۔ اس بات کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کرد جنگجو اپنے مادر وطن واپس جائیں اور لڑائی میں شامل ہوں۔ ایک سینئر رہنما نے BBC کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔ شمالی عراق کے شہر اربیل سے اولا گوئرین کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی۔ شمالی عراق میں موجود یہ جلا وطن ایرانی کرد جنگجو صورتحال کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ سپاہی بن کر جلد ہی مادر وطن کو جا سکیں گے؟ یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ Hello, very nice to meet you. Hello, nice to meet you too. 25 برس کے حسن کو بے صبری سے انتظار ہے۔ Hassan, what do you expect حسن، to کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جلد ہی ایران جا کر لڑیں گے؟ inside Iran? بالکل ہر بات اور واقعہ اس کا اشارہ ہے کہ ہم بہت جلد وہاں ہوں گے۔ ہم ایران کے اندر اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ فی الحال اس اڈے پر فوجی اجتماع کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، حکومت کو گرانے کے ایک دیرینہ خواب کے سوا۔ اس کہنہ مشق اپوزیشن رہنما نے زندگی کا بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ چند دنوں میں وطن جا سکیں گے۔ اگر جب بھی آپ وطن جا سکیں تو کیا آپ امریکیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے؟ مثلاً کیا وہ آپ کو فضائی مدد فراہم کریں گے؟ Will they be providing air support for you? اگر ہمارے جنگجو پیش قدمی کرتے ہیں تو ہمیں حکومت کی طرف سے بہت بڑی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ سرحد کے قریب تمام شہروں میں فوجی اڈے قائم ہیں۔ البتہ اگر امریکی اور اسرائیلی ان پر بم گرائیں تو ہمیں آسانی ہوگی۔ فی الحال تو ایران کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے۔ یہ ہیں ایک تباہ کن حملے کے آثار۔ The attack here happened. یہ حملہ چند گھنٹے پہلے کیا گیا اور یہ ہے اس سے ہونے والا نقصان۔ یہاں ایک بیلسٹک میزائل گرا جس سے یہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں 4 فوجی زخمی ہوئے تھے اور ابھی ایک ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ حملہ ایران نے شمالی عراق میں موجود اپنے دشمنوں پر کیا ہے، ایک اور ثبوت کہ جنگ پھیل رہی ہے۔ Is spreading. کیا کرد جنگ میں شامل ہوں گے؟ چیمیں گوئیاں تو ہو رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے یہ ایک پرکشش انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن کردوں کے لیے ایک اور موقع کہ مادر وطن کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا جائے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، لیکن اسرائیل کی غزہ کے خلاف کارروائی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران کبھی جنگ بندی ہوتی ہے تو کبھی کارروائی۔ یہ جنگ حماس کی جانب سے اسرائیل پر اکتوبر 2023 کے شدت پسند حملے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 1200 اسرائیلی ہلاک اور سینکڑوں کو یرغمال بنایا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 70,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ کی بیشتر آبادی عارضی خیموں میں مقیم ہے اور ان حالات میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہی ہے۔ یولان نیل کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ غزہ کے فلسطینی اپنی تمام تر تکالیف کے باوجود اس برس رمضان کا روایتی انداز سے مزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھنڈرات جیسے اپنے علاقوں کو سجایا ہے جہاں وہ فجر سے لے کر افطار تک روزے رکھ رہے ہیں، لیکن غزہ کے لگ بھگ تمام لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے جب وہ اپنے کھوئے کل کو یاد کرتے ہیں۔
حياتنا اختلفت. ہماری حقیقی زندگی بدل گئی ہے. ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے، ہماری زندگی میں سب کچھ بدل گیا. فرق بہت وسیع ہے، جنت اور جہنم کی طرح. جنگ سے پہلے الحمدللہ ہم بہت اچھے تھے. اب خدا کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں. نحن عايشين. غزہ کے بازاروں میں اب رونق ہے. پچھلے سال کے آخر میں عالمی ماہرین نے کہا کہ اس پٹی میں اب قحط جیسے حالات نہیں ہیں. اسرائیل کی جانب سے زیادہ امداد اور نجی درآمدات کو داخل ہونے کی اجازت مل رہی ہے، لیکن پھر بھی کم آمدنی اور تقریباً پوری آبادی کے غربت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سے لوگ رمضان میں دباؤ کا شکار ہیں. آج قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں. بہت سے لوگ سامان دیکھتے ہیں لیکن انہیں خرید نہیں سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کے لیے اس میں آسانی پیدا کرے گا اور زندگی 7 اکتوبر 2023 سے پہلی جیسی ہو جائے گی. کھنڈرات میں مشہور عظیم عمری مسجد غزہ کی سب سے بڑی اور قدیم ترین مسجد تھی. اس پٹی کی زیادہ تر مساجد جنگ میں تباہ ہو گئیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مسلح گروپ حماس عبادت گاہوں اور شہری علاقوں کو شدت پسندی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی حماس تردید کرتی ہے. فلسطینی اب عارضی عبادت گاہوں کا سہارا لے رہے ہیں یا ملبے میں عبادت کر رہے ہیں. روحانی عبادتوں کے درمیان یہ خوف بھی ہے کہ آگے کیا ہوگا. جنگ بندی بہت نازک ہے اور اسرائیل کارروائی کرتا رہتا ہے، اور دونوں فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں. امریکہ کا امن منصوبہ سست روی کا شکار ہے. غزہ کے باشندے اس رمضان میں معمول کی خوشی اور امن چاہتے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ تھوڑا سا سکون ان مذہبی رسومات میں حاصل کر رہے ہیں. یولان نیل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے جاوید سمرو سے. آج بس اتنا ہی. وزن پر حیدر کو اجازت دیں. کل خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.